سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پیاری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا؟ ترجمہ، ان سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ محاسبہ نہیں ہے، یہ تو حساب کے لیے پیش ہونا ہے، جس سے قیامت کے دن حساب میں مناقشہ کیا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سادہ لفظوں میں ہم اس حدیث کو اپنے احوال پر سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے حشر کے دن جب اپنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا، میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو کیا کر کے آیا؟ رب تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا کہ میں نے قرآن میں اعلان کیا، میں نے جنات کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بتا تو کیا کر کے آیا؟ یہ رب نے سوال کر لیا۔ اللہ اکبر۔ کس کے پاس جواب ہے؟ مولا میں تیری مان کے آیا۔ میں نے 700 بار سے زائد قرآن میں کہا نماز پڑھو، لا تیری نماز کی رپورٹ کہاں ہے؟ میں نے تجھے دنیا میں استطاعت دی، حج کیا کہ نہیں کیا؟ تجھے صاحب نصاب بنایا، زکوٰۃ دی کہ نہیں دی؟ تیری زندگی میں اتنے رمضان میں نے تجھے کوئی عذر نہیں تھا، نہ سفر کا، نہ بیماری کا، نہ اور، بتا روزوں کی رپورٹ کیا ہے؟ انسان بول، تیرے سامنے کیا حال ہوگا؟ یہ رب اپنی عبادت کے بارے میں محاسبہ کر لے۔ تجھے میں نے والدین دیے، بتا ان کا دل ٹھنڈا ہے کہ نہیں ٹھنڈا؟ تجھے بہن بھائی دیے، ان کے حق ادا کیے کہ نہیں کیے؟ دنیا میں تجھے بیوی کی نعمت دی، بتا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اولاد سے نوازا، بتا کس راستے پہ چلا کے آیا؟ تجھے زندگی، صلاحیتیں، جوانی، اللہ نے حساب کر لیا قیامت کے دن۔ وہ میں کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہوں، سب کھڑے ہوں گے، جس سے حساب ہو گیا۔ پیارے ایسی ساتھیوں، کس کے پاس جواب ہے؟ کیا کہے گا؟ یہ ایک وہ لمحہ فکریہ ہے۔ میرے محبوب کی حدیث مبارکہ امام مسلم نے قریباً 3 حدیثیں انہی الفاظ کے ساتھ نقل کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کس کے پاس کیا جواب؟ میرے آقا نے فرمایا، جو رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ عنقریب ان سے حساب آسان لیا جائے گا، یہ تو اس کی رحمت کے لیے، حساب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ رب نے جس سے پوچھ لیا نا، ہم بچہ غلطی کرتا ہے نا، استاد کہتا ہے کھڑا ہو، یہ کیوں کی؟ اسی وقت معاملہ چکتا، تیرے سے نبٹتا ہوں میں، تو نے غلطی کی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جس سے حساب ہو گیا، بتا زندگی دی کیسے لگا کے آئے؟ میرا سارا نظام اسلام تو اس کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کر کے لائے؟ یہ زندگی ساری تو کن کاموں میں مصروف ہو کے گزار کے آیا؟ میں نے تجھے دنیا میں نعمتیں اسباب دیے، تو نے حلال ذرائع اختیار کیے کہ حرام طریقے اختیار کیے؟ وہ سارا جب حساب ہو گیا، میں پھر کہہ دوں پیارے ساتھیوں، کس کے پاس جواب ہے؟ کس کے پاس جواب؟ میرے آقا نے فرمایا، جس سے حساب لیا گیا
اور میں نے اس کو کئی بار ہائی لائٹ کیا کہ جب نکیرین نے قبر میں آنا ہے نا امتحان لینے کے لیے، وہ کوئی نرم خو نرم مزاج وہ لاڈیاں کرنے کے لیے نہیں آنے، وہ ایک روب دار پرجلال ایک ہیبت ناک شکلوں کے ساتھ وہ آئیں گے۔ من ربو کا سوال ہونے ہیں، وہاں یہ لاڈیاں نہیں ہونی وہاں، تو وہاں رب کی بندگی، اعمال صالح، نسبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اسلام کی محبت، میرے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، وہ جسم میں حوصلہ، نور، محبت، پیار، اعتماد ہوگا۔ ہاں ربی اللہ، وہ تبھی اندر سے نکلے گا۔ وہ جب نور بھرا ہوگا تو وہ چمکے گا، جب عبادت کی ہوگی تو وجود سے چلکے گی، اگر نہیں ہوگا ہا لا ادری۔ اور حشر میں جب رب تعالیٰ نے حساب لے لیا، اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھیں جیسا حقائق آتی ہے، وہ میں نے حقائق 400 سال کی بھی پڑھی، 250 سال کی بھی کتاب میں پڑھی، 900 سال کی بھی پڑھی، کہ ایک زاہد نے 900 سال غار میں اللہ کی بارگاہ میں سٹارٹ میں عرض کی، مولا میرے کھانے پینے کے یہی انتظام کر دے، میں تیری بندگی کرتا رہوں۔ میں 900 سال والی آپ کو 900 سال بندگی کرتا رہا، وہ انگور کی بیل تھی، وہی کھانا وہی پینا۔ 900 سال کے بعد رب نے فرمایا اپنے بندے نے بڑی بات کی، رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ مولا کریم میں تو عبادت کر کے آیا ہوں، پھر تیری رحمت سے جنت میں جاؤں۔ عبادت کا حساب کہاں ہے؟ رب نے فرمایا بھی عبادت کا حساب ہوگا تو میری نعمتوں کا حساب ہوگا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا انگور کی بیل ہی تو تھی، 100 سال کی بات کٹ جائے گی، 800 سال کی تو بچے گی نا۔ اللہ نے فرمایا اس کی یہ پلک کا نا ایک بال اکھاڑو، میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو، 900 سال کی بندگی ایک پلڑے میں رکھ دو۔ وہ حقائق میں لکھا ہے اس کی ایک پلک جو رب نے ایک بال دیا ہے، رب کی یہ نعمت بھاری ہو گئی، 900 سال کی بندگی ہلکی ہو گئی۔ رب نے فرمایا یہ میری نعمتوں کا حساب نہیں دے سکا، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر پلٹا، مولا میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، میری عبادت کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے مجھے معاف کر دے۔ میرے محبوب نے فرمایا جس سے قیامت کے دن مناقشہ ہو گیا، جس سے حساب ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ ہر لمحہ پھر علماء نے، مفسرین نے، شارحین نے، سب علماء نے اس بات کو بیان کیا، مومن ہمیشہ طور پر دنیا میں خوف سے رہ، خوف سے رہ، ڈر سے رہ، اے اللہ تیری پکڑ نہ آ جائے کسی صورت میں، کسی صورت میں، اے اللہ تیرا عذاب نہ آ جائے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں بے ایمانی میں ہی چلا جاؤں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میرا معاملہ خراب۔ ہر لمحہ خوف میں رہ، اور جب آخری لمحہ آ جائے پاویں پلے ککھ نہ ہوئے، اس کی رحمت کی امید لے لے، آخری لمحے رحمت کی امید لے لے، پھر کیا ہوگا؟ ختم نبوت کی حفاظت کے